السلام علیکم. بیٹھے تشریف رکھیے. میں نے کہا وہ جو اپنے دنی اور دنی والی تشریح بھیجی تھی اس میں اصل دور زمین میں تو دنی ہے چھپا ہوا. ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں. اور دنی کا مطلب تو ویسے بھی پلید اور ذلیل آدمی کے ہوتے ہیں. دنی کی تشریح نہیں کی ہوئی عربی لغت کے لحاظ سے. وہ مومن سر سے پوچھ کے وہ بھی کرو. پھر دنیا سے ہی ہے وہ غالباً اردو میں پھر استعمال ہوتا ہے لفظ. دیکھا دنیا کے ساتھ دنیا دنی کا تو مطلب ہے پلید، ناپاک، گندی، ذلیل. وہاں اس معنی کی بجائے دنیاوی کے معنی زیادہ لگ رہا ہے. اس میں بھی دیکھ لو. اور اگر نہیں بھی ہے تو وہاں کیونکہ اصل چھپی میں دنی 2 دفعہ لفظ دنی پہ پیش آئی ہوئی ہے اس لیے پڑھنے میں وہی درست ہے. خواہ ہمیشہ نے خود قائم کیا ہو لفظ. ہمیشہ وہ سلطان القلم تھے، قلم کے بادشاہ تھے. وہ ضروری نہیں تھا کہ وہ فالو کریں دوسرے کو. وہ آپ کی زندگی میں یا آپ کے بعد خلفاء صحابہ کی زندگی میں لفظ دال پر خاص طور پر پیش ڈالی گئی ہے. یہ بات کو ظاہر کرنے کے لیے ہے کہ لفظ دنی کے معنی یہاں نہیں لینے چاہیے. سمجھ گئے؟ نہیں جب یہاں موجود ہے تو اور دیکھنے کی کیا بحث ہے. مضمون پڑھتے وقت بھی ذہن میں دنی ہی لفظ آتا ہے دنیاوی کے معنوں میں. سمجھے نہیں؟ وہاں موقع پر اسی لیے تو میں نے سوال اٹھایا تھا بچے کے سامنے. میں نے کہا تم دنی کیوں پڑھ رہی ہو؟ اس کے ابا نے اس کو گرامیٹیکلی دنی ہی بتایا تھا اور گرامیٹیکلی شاید وہی درست ہو، مگر مجھے چونکہ دنی یاد تھا اس لیے میں نے اصرار کیا. سمجھ گیا بات؟ اچھا جی اب شروع کریں. اور تو نہیں کوئی بحث اٹھانے والی آج؟ ماشاء اللہ. آیت سورہ شورا جاری ہے اور آیت 22ویں سے شروع کرنا ہے. ہم لہم شرکا. آپ لوگ آیت کا ترجمہ آیت پر نمبر لگانے کی بجائے ترجمے بھی کیوں لگاتے ہیں نمبر؟ یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کبھی. ہمیشہ مجھے دھوکہ لگتا ہے اس سے. لگتا ہے کہ اس کا ترجمہ بعد میں آئے. اس کی عبارت اصل ہے ہی نہیں. اصل جو اولیت رکھتی ہے وہ آیت ہے نہ کہ ترجمہ. آیت کے اوپر نشان ڈالا کریں 22 کا، اگر 22 جو نمبر بھی ہو. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یعظم بہ اللہ ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذلك هو الفضل الكبير. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. ام یقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك
وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَالْحَقَّ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ إِنْ يَشَاءْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ جی کیا چھوٹ گئی آیت یہ ہے ہی نہیں ہاں اچھا ہاں ہاں 2 صفحے اکٹھے اٹھ گئے تھے تبھی رکوع بھی رہ گیا تھا آنا چاہیے تھا مگر رہ گیا تھا پیچھے اب پہلی آیت کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ کیا ان کے لیے ایسے شرکاء ہیں جنہوں نے دین میں کچھ ایسی باتیں مذہبی امور سے تعلق رکھنے والی ان کو بتائی ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کوئی حکم نہیں دیا تھا ام لہم شرکاء کا ایک ترجمہ حامی بھی کیا جا سکتا ہے ان کے شرکاء کی بجائے کیا ان کے حامی ایسے شرکاء ہیں جنہوں نے ان کی خاطر ایسے دینی احکام جاری کیے جن کا اللہ نے کوئی حکم نہیں دیا تھا آگے وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ یہ عربی میں تو مضمون بالکل کھلا اور واضح ہے لیکن اردو میں اسے ڈھالنے میں مجھے دقت پیش آئی تھی جو میں نے ترجمہ اختیار کی ہوئی ہے اگر طریق فیصلہ کا فرمان موجود نہ ہوتا کلمۃ الفصل سے مراد طریق فیصلہ کا فرمان ہے اللہ نے پہلے سے یہ قضاء و قدر کا یہ فرمان جاری نہ کیا ہوا ہوتا کہ کچھ لوگوں کو مہلت دی جائے گی وہ اپنی بدعمالیوں کے انتہا تک پہنچیں گے تو ان کو پکڑا جائے گا وغیرہ وغیرہ اگر یہ نہ ہوا ہوتا لقضی بینہم تو ان کا فیصلہ چکا دیا جاتا اگر طریق فیصلہ کا فرمان موجود نہ ہوتا تو ان کے درمیان معاملہ نپٹا دیا جاتا
اور یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ کسی مزید تشریح کی محتاج نہیں ہے۔ شرکاء شرعوا لہم سے مراد یہ نہیں ہے کہ واقعتاً کوئی ایسے شریک ہیں جو شریعت نازل کیا کرتے ہیں۔ یہ معلم یازن بہ اللہ میں وہ چیلنج موجود ہے کہ کوئی دکھائیں تو صحیح، کوئی ان کے حامی ایسے ہوں جنہوں نے کوئی ایسی بات کہی ہو جس کی ان کو ضرورت تھی اور جو کتاب ان کے لیے نازل کی گئی اس میں وہ موجود نہیں تھی۔ اس لیے یہ جو اللہ کے اذن کا معاملہ ہے یہ ان کی دلیل توڑنے کے لیے ہے، اور یہی ثابت کر دیتا ہے کہ ان کے کوئی بھی حامی شریک شرکا نہیں ہے۔ تو ظالموں کو اس کسب کے نتیجے سے ڈرتا ہوا دیکھے گا جو انہوں نے کمایا۔ کسب کمانا یہ اردو میں غالباً رائج ہے، اس نے کیا کسب کمایا، اور لفظ بھی یہاں وہ یہی ہے، ما کسبو، جو انہوں نے کسب کیے، یہ بھی ترجمہ کیا جا سکتا تھا۔ درد ظالمین مشفقین مما کسبو، اس سے ڈرتے ہوئے دیکھے گا جو انہوں نے کسب کیے۔ تو دراصل مجھے اس میں دقت یہ پیش آئی تھی کہ اپنے کسب سے تو وہ نہیں ڈرتے، کسب کے نتیجے سے ڈرتے ہیں۔ اس لیے جو کسب کمایا لفظ کا اگر ترجمہ کریں تو اس میں نتیجے کا مفہوم آپ داخل ہو جاتا ہے۔ تو جو کسب کمایا انہوں نے اس سے وہ ڈرتے ہیں۔ وہ واقع بہم، وہ تو ان سے ہو کے رہنے والا معاملہ ہے۔ جو کچھ انہوں نے دنیا میں کمائی کی ہے اس کا نتیجہ تو ان کو دیکھنا ہی ہوگا، اس کو وہ ٹال نہیں سکتے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل بجا لائے، فی روضات الجنات، وہ جنات کے باغوں، جنتوں کے باغوں میں ہوں گے۔ یہاں لفظ جنت خود باغ کا معنی رکھتا ہے، اور روضات الجنات سے مراد یہ ہے کہ جنات تو بہت وسیع ہیں اور کثرت سے ہیں، ان کے روضات الگ الگ ہوں گے، اور ہر شخص اپنے محل اور اپنی حیثیت کے مطابق روضات عطا کیا جائے گا۔ بس جنت کی وسعت کی وجہ سے روضات کو اس کے اندر واقع ہونے والا باغ بیان فرمایا گیا ہے۔ آمن الصالحات فی روضات الجنات لہم ما یشاؤون عند ربہم، اس میں ان کے لیے وہی کچھ ہوگا جو ان کے رب کے حضور وہ کچھ ہوگا جو وہ چاہتے ہیں۔ اس کے متعلق پہلے میں بیان کر چکا ہوں، اس کو پھر یاد رکھیں۔ ہر ایک کی چاہت الگ الگ ہوتی ہے، اور اس کے مطابق اس کی جنت بنتی ہے، اس کے مطابق اس کے روضات بنتے ہیں۔ اس لیے مراتب کے فرق کو جنتوں میں ملحوظ رکھا جائے گا، یہ پیش نظر رہنا چاہیے۔ ذالک هو الفضل الکبیر، یہی ہے وہ جو فضل کبیر ہے، جو فضل کبیر کے وعدے دیے جاتے تھے، یہ وہ فضل کبیر ہے۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہی وہ ہے جس کی اللہ اپنے بندوں کو جو نیک عمل ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل بجا لاتے ہیں ان کو بشارت دیتا ہے یا دیتا رہا ہے۔ یہ جو جنتیں ان کو عطا ہوں گی، روضات، یہی کچھ ہے جس کی اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کو بشارت دیا کرتا تھا۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، تو کہہ دے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا مگر مودۃ فی القربى،
بل صرف قربا کے ساتھ محبت کے سلوک کی اجر. اب اس کا معنی شیعوں کی طرف سے یہ کیا گیا جاتا ہے اور بعض دوسرے سنیوں کی طرف سے بھی اسی کی تائید میں ترجمہ کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اجر مانگ رہے ہیں کہ تمہارے لیے جو میں جنتوں کی خوشخبریاں دے رہا ہوں، عظیم الشان وعدے ہیں جنہوں نے پورا ہو کے رہنا ہے، ان خوشخبریوں کے بدلے تم میری اولاد سے حسن سلوک کرو. یہ معنی جو ہے یہ اس پہلو سے عجیب ہے. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اس کے بعد یہ ترجمہ ہونا چاہیے ہی نہیں، ہو سکتا ہی نہیں. اجرن میں کلیتاً ہر قسم کی اجر کی نفی کی گئی ہے، تو کہہ دے کہ میں تم سے کسی قسم کا کوئی اجر نہیں چاہتا مگر وہ اجر کہ میری اولاد کے لیے نرم ہو جاؤ. اور وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے جو سلوک ہونا چاہیے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کے تابع اگر ہم کریں تو پھر بھی وہ بدلہ اتر نہیں سکتا، وہ اجر نہیں ہے. وہ ہم پر اس لیے فرض آتا ہے کہ اگر انسان میں کوئی ذرا بھی شرم اور حیا ہو تو اپنے محسن کے احسان کا بدلہ اتارنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن رسول اللہ علیہ وسلم مطالبہ نہیں کر رہا ہے، یہ اصل سوال. ہرگز کوئی مطالبہ نہیں ہے. تو المودۃ فی القربا سے مراد اپنے قریبیوں کے ساتھ جو حسن سلوک کرتے ہو، اگر تم اعلیٰ جنات میں داخل ہونا چاہتے ہو تو اسی قسم کا سلوک دوسروں سے بھی کرو. جس طرح بے اختیار تم اپنے قریبیوں سے حسن سلوک کرتے ہو اور ان پہ کوئی اجر نہیں چاہتے. رسول اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی مضمون ہے. فرماتے ہیں مجھے دیکھو میں کوئی اجر نہیں چاہتا، تو اگر تم میرے جیسا بننا چاہتے ہو تو اس طرح حسن سلوک کرو بنی نوع انسان سے جس طرح میں کرتا ہوں، یعنی اپنے قریبیوں کی طرح. بلکہ رسول اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں اس سے بھی بڑھ کر. تو یہ مضمون ہے جس کو غلط معنی پہنائے جاتے ہیں اکثر، اور سیاق و سباق سے اس آیت کے سوائے اس کے اور کوئی معنی نکلتا ہی نہیں جو میں عرض کر رہا ہوں. وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، اور جو کوئی بھی نئی نیکی کمائے. اصل میں یختلف کا لفظ ظاہر کرتا ہے چھپی ہوئی نیکی کو ظاہر کرے. تو یہ مضمون بین ہی اس کے ساتھ مطابقت رکھ رہا ہے. یہ نیکی چھپ چکی ہے کہ بنی نوع انسان سے اپنوں جیسا سلوک کیا جائے. یہی وہ نیکی ہے جس کی طرف حضرت خدیجہ نے اشارہ فرمایا تھا حضور کے سامنے عرض کرتے ہوئے کہ آپ کو خدا ضائع نہیں کر سکتا. وہ نیکیاں جو عرب سے اٹھ چکی ہیں ان کو آپ نے دوبارہ زندہ کیا، جو چھپ گئی تھیں، فطرت میں موجود تھیں مگر ان پر پردے چڑھے ہوئے تھے. جس طرح پھل پر سے غلاف اتارا جاتا ہے، یہ معنی ہے نقترف کا. یہ لفظ ہے ایک منٹ، یختلف کا یہ معنی ہے. تو مراد یہ ہے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا جبکہ میں وہ نیکیاں کر رہا ہوں جو مدھوم ہو چکی تھی، اور جو کرتا تھا اس کا تم سے کوئی اجر نہیں مانگا کبھی. اللہ نے اجر دیا ہے خود، اس لیے تم سے بھی یہی توقع رکھتا ہوں کہ معدوم نیکیوں کو بھی زندہ کر لو. وہ حسن سلوک جو قریبیوں سے کیا جاتا ہے ویسا ہی بنی نوع انسان سے کرو. پھر اللہ تعالیٰ سے توقع رکھو. اس صورت میں نزد لہو فیہا حسنا کا وعدہ تمہارے حق میں پورا ہوگا. اللہ ان معدوم نیکیوں کو زندہ کرنے کے نتیجے میں تمہارے اعمال کو اور بھی زیادہ حسن بخشے گا. ان اللہ غفور شکور، اللہ بہت بخشنے والا ہے
اور بہت شکریہ کے ساتھ بندے کی خدمت کو قبول کرنے والا ہے، یا اپنے بندوں کے لیے ان کا شکر گزار ہے۔ اب لفظ شکر گزار کا معنی یہ بھی ایک انتہا سے زیادہ حسن کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جو کچھ دیا اللہ نے دیا ہے، مگر پھر بھی ان کی ہر نیکی کو قدر سے دیکھتا ہے، گویا کہ اس کا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ اس لیے شکور کا معنی شکر قبول کرنے والا ہے۔ اصل معنی تو یہ بنتا ہے شکر قبول کرنے والا، مگر شکر کرنے والا ان معنوں جو میں نے بیان کیے ہیں یہ بھی بن سکتا ہے۔ ام یقولون افترا علی اللہ کذبا، کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اللہ پر جھوٹ گھڑ لیا ہے؟ افترا اور کذب یہ دو لفظ اکٹھے ایک دوسرے کے معنوں میں شدت پیدا کرتے ہیں، ورنہ افترا بھی وہی معنی رکھتا ہے، افترا جھوٹ گھڑنے کو ہی کہتے ہیں۔ تو کذبہ نے اس لفظ کے مضمون میں بہت شدت پیدا کر دی ہے۔ کیا تم یہ کہتے ہو کہ اس نے خدا تعالیٰ پر جھوٹ گھڑ لیا ہے؟ گھڑ لیا میں ایک امکان، ایک احتمال ہوتا ہے کہ ایک شخص خدا تعالیٰ کی طرف بات منسوب کر رہا ہوتا ہے، مگر اس کے دماغی کمزوری ہوتی ہے، اس کو کچھ اشارے ایسے مل رہے ہوتے ہیں، وہ اسے سمجھتا ہے کہ اللہ نے مجھے یہ فرمایا ہے۔ اس کا ہمیں آئے دن تجربہ ہوتا رہتا ہے۔ کئی لوگ بیچارے جھوٹ تو نہیں گھڑتے مگر غلط بات کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کذبہ کے لفظ نے یہ معنی بھی داخل کر دیے ہیں اور بڑی پختگی کے ساتھ ثابت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی معنی میں بھی اللہ کی طرف غلط بات بیان کرنے والے نہیں تھے، منسوب کرنے والے نہیں تھے۔ فَإِن يَشَاءِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ، وہ یہ کہتے ہیں کہ جھوٹ کر لیا، اگر اللہ چاہتا تو تیرے دل پر مہر کر دیتا۔ اب فَإِن يَشَاءِ اللہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے وہ کچھ نہیں دیکھا جو یہ کہہ رہے ہیں۔ اگر خدا کے نزدیک ایسا ہوا ہوتا تو اللہ کو قدرت تھی کہ وہ تیرے دل پہ مہر کر دیتا، یہ اصل معنی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کر سکتے تھے، بلکہ ان یشاء اللہ نے کر سکنے کی نفی فرما دی ہے۔ اللہ نے چونکہ مہر نہیں کی، اس سے قطعی طور پر ثابت ہوا کہ اللہ کے نزدیک تو اس قسم کے جرم کا سزاوار نہیں ہوا۔ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو ثابت فرما دیتا ہے اپنے کلمات سے۔ تو تجھے خدا تعالیٰ نے جو ثابت کر دیا ہے، ثابت قدم بنا دیا، کھڑا کر دیا ہے، یہ ثابت کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے وہ سلوک نہیں کر رہا جو دشمن سمجھتے ہیں کہ تجھ سے ہونا چاہیے۔ بس خدا تعالیٰ اپنے کلمات سے، جیسا کہ ان کلمات سے صاف ظاہر ہو رہا ہے، باطل کو ملیا میٹ کر دیا کرتا ہے اور حق کو ثابت کر دکھاتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، یقیناً وہ سینوں کے رازوں کو بہت جاننے والا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی پاتال تک نظر رہی ہے خدا کی، تب یہ فتویٰ دیا جا رہا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اور وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ کو قبول کرتا ہے۔ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور بدبدیوں سے بچاتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور جانتا ہے جو تم کرتے ہو یا کرو گے۔ یہاں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بری الذمہ قرار دے دیا گیا ہر قسم کی سے، ہر قسم کی غلط سوچ سے، تو توبہ کو قبول کرنے کا مضمون یہ وہی مضمون ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناکردہ گناہوں کے لیے بھی توبہ کیا کرتے تھے، جس کے نتیجے میں زیادہ پختگی کے ساتھ آپ کی حفاظت ہوئی ہے۔ کیونکہ اس میں عز اور انکساری ہے، سرزد بھی نہیں ہوا،
احتمال ہے کہ شاید ہو جائے، اس کے لیے مغفرت مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، ان کی بھی جو گناہ گار ہوں۔ جو گناہ گار نہ ہوں ان کی کیوں توبہ قبول نہیں کرے گا؟ زیادہ شدت کے ساتھ توبہ کرے گا۔ وہ یعفو عن السیئات، اور ان کو ہر قسم کی بدیوں سے بچائے گا۔ بچاتا ہے کا مفہوم گناہ گاروں پر چشمہ اطلاق پاتا ہے، بچائے گا کا مضمون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس تسلسل سے اطلاق پاتا ہے کہ وہ جب تیری توبہ قبول فرمائے گا یا فرما رہا ہے تو اس بات کا ضامن ہو جاتا ہے کہ تجھے ہر قسم کی بدی سے بچایا جائے، جس کے خلاف تیری توبہ کی دعا قبول ہو چکی ہے، یعنی آئندہ ہونے والی بدیوں کے احتمال سے بھی تجھے نجات بخشتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور وہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اب یہ آیت بین ہی ایک دوسرے مفہوم کے لحاظ سے گناہ گاروں پر بھی صادق آ رہی ہے۔ اللہ جانتا ہے وہ جو کچھ کرتے ہیں، منہ سے جو کچھ کہیں پھر بھی اس کو ان کے حال کی خبر ہے، تو ان کے لیے یہ توبہ اور عفو کا مضمون اور معنی رکھے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ اور معنی رکھے گا۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور جہاں تک دوسرے مومنوں کا تعلق ہے ان کے لیے تو وہ حفاظت نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حفاظت ہے، ان کے لیے بھی ایک بہت اعلیٰ مضمون بیان فرمایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں سے جو نیک اعمال بجا لائیں ان سے استجابت کا سلوک فرماتا ہے یا ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور ان کو اپنے فضل سے اور زیادہ بڑھا کر دیتا ہے۔ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، رہے کافر تو ان کے لیے تو سخت عذاب مقدر ہے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، اب یہاں جو مضمون ہے اس کا اس سے پہلے اس طرف اشارہ گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اندرونی حالات سے واقف ہے، وہ جانتا ہے وہ کیا کریں گے، اور جب ان کو موقع دیا جائے گا تو پھر کیسے پرپوزے نکالیں گے یا پھر بھی نیکی اختیار کریں گے۔ ان مضمون کی طرف اسی مضامین کا ذکر پہلی آیات میں آ چکا ہے۔ اس کے نتیجے میں وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اگر رزق کو بنی نوع انسان میں بے انتہا تقسیم کیا جاتا تو انہوں نے زمین میں سرکشی کر لی تھی اور خدا تعالیٰ کو بالکل بھلا بیٹھتے اور اپنی دولت اور اپنی طاقت کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرتے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نظام رزق کو اور طرح سے بنایا ہے، اور نظام رزق ایسا بنایا ہے جس میں بدوں کو بدی کرنے کا موقع بھی مل جاتا ہے اور غریبوں پر ظلم بھی کر دیتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس امتحان میں ناکام ہو کر ان کا امتحان ہو جاتا ہے اور ان سے خدا تعالیٰ سلوک فرماتا ہے۔ اب یہ جو مضمون ہے وہ پہلے مضمون سے بظاہر ٹکرا رہا ہے، یہ غور طلب بات ہے۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو بندوں میں رزق عام کر دیتا، مگر وہ پھر ایک دوسرے پر بغی کرتے یا خدا کے خلاف بغی کرتے۔ دوسری طرف عملاً جو نظام قائم کیا وہ یہی ہے، یعنی بظاہر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بعضوں کو رزق عطا کر دیتا ہے اور بعضوں کو نہیں کرتا، اور جانتا ہے کہ جن کو رزق عطا کیا ہے وہ کیا کریں گے اور جن کو نہیں عطا کیا گیا وہ کیا کریں گے۔ تو یہ دونوں باتیں آپس میں بظاہر تضاد کیوں رکھتی ہیں؟ یہ تضاد تو نظر آ گیا نا آپ کو، ظاہر بظاہر تضاد۔ وہاں دے لی پھر حوال کرو اس کو۔ ڈاکٹر صاحب مسکرا رہے ہیں کچھ، ہیں بتائیں۔ شریف صاحب آپ اور آفتاب صاحب بے شک نہ بولیں، جزاک اللہ۔
سمجھ گئے نا؟ مولوی شمس صاحب بڑے مقتدان آدمی ہیں. یہ جو رزق کی فراوانی ہوتی ہے ایک محدود عرصے کے لیے، تو اس طرح وہ جو ایک رسی ان کی کھلی چھوڑی جاتی ہے وہ آخر کٹ جاتی ہے. اور یہ اصل بات یہ ہے کہ بغاؤ کا عمل کس پر ہو رہا ہے. لبغاء فی الارض سے مراد فرعون والی حرکتیں ہیں، یعنی اس کی ایک حرکت خدا کے خلاف بغاوت. اس میں بندوں کے باہمی تعلقات کی بحث نہیں ہے. جب خدا کے خلاف باغی ہو جائے تو وہ سمجھتا ہے کہ سب کچھ میں نے ہی کمایا ہے، سب کچھ میرا ہی ہے، جو کچھ بھی ہوا وہ فضل کے طور پر نہیں بلکہ میرا حق ہے، یا مجھے کسی نے بھی نہیں دیا، میں خود ہی سب کچھ کر رہا ہوں. تو خدا کے خلاف ایسی عام بغاوت ہوتی کہ گویا خدا کا وجود اٹھ جاتا دنیا سے اور مکمل دہریت کا راج ہو جانا تھا. لیکن جو دوسرا مضمون ہے اس میں یہ معنی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ باوجود ایک لحاظ سے تو خدا دولت کی فراوانی نہیں کرتا، اور صرف فراوانی ہے جس کو فرمایا گیا میں نہیں کروں گا، لیکن دوسرے پہلو سے اس کو بڑھاتا بھی ہے اور کم بھی کرتا ہے. وہاں جو بغاوت کا معاملہ ہے وہ خدا کے خلاف بغاوت کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس آزمائش میں پڑتے ہیں جس میں دونوں باتیں شامل ہیں. خدا کے خلاف بھی بغاوت کر سکتے ہیں اور بندوں کے خلاف بھی بغاوت کر سکتے ہیں، یا خدا کے خلاف بغاوت سے باز رہ سکتے ہیں اور بندوں کے خلاف بغاوت سے باز رہ سکتے ہیں. یہ اسکیم آف تھنگز جو آزمائش کی ایک کا کلی نظام ہے، اس نظام کے خلاف پہلی آیت بات نہیں کر رہی. یہ نظام لازماً بنایا جانا تھا، اور باوجود اس کے کہ اللہ جانتا ہے بندے اس میں کیا رد عمل دکھائیں گے. جب تک وہ رد عمل دکھا نہ دیں، نہ ان کے خلاف حجت ہو سکتی ہے، نہ ان کو کوئی ریوارڈ دیا جا سکتا ہے. اس لیے تقدیر کے اس پہلو کو سمجھنے کے نتیجے میں بعض دفعہ لوگوں کے دل میں خیال اٹھتے ہیں اللہ جانتا ہے اپنے بندوں کو کیا کریں گے، اس کے باوجود ان کو زیادہ بھی دیتا ہے اور کم بھی دیتا ہے. اگر جاننے سے یہ مراد ہوتی کہ جو اچھے لوگ ہیں ان کو زیادہ دے دیتا ہے، جو برے ہیں ان کو کم دے دیتا ہے، یا برعکس، تو یہ مضمون تو واقعات کے خلاف ہے. مضمون یہ ہے کہ اسکیم اور کی تفصیل یہاں بیان کی گئی ہے. تقدیر الہی کس طرح کام کرتی ہے. جانتا ہے کہ ہر شخص جس کو دیا جائے گا وہ اچھا استعمال کرے گا یا برا استعمال کرے گا. جانتا ہے کہ غربت کفر میں تبدیل ہوگی یا انکساری اور عجز میں تبدیل ہوگی. اس کے باوجود اس نے یہ نظام جاری اس لیے فرمایا ہے کہ جب تک شخص اپنے عمل سے پہچانا نہ جائے اور اس کا عمل اس کے خلاف گواہی نہ دے دے، اس وقت تک محض خدا کا علم اس کو ملزم کرنے یا اس کو بری و ذمہ قرار دینے میں اکیلا علم کام نہیں کر سکتا. اس لیے نہیں کر سکتا کہ جو کچھ ہو ہی نہ اس کو علم ہوتا ہی نہیں. اللہ جو ہونا ہی نہیں ہے اس کا کیسے خدا کو علم ہو گیا، اور اگر جو ہونا ہی نہیں ہے اس کے علم ہے تو یہ جھوٹا علم ہے. اس لیے خدا کا علم تو ایک قطعی بات ہے، ہونا ہی ہونا ہے، مگر وہ علم کسی کو بری ذمہ نہیں کرتا. علم اس لیے ہے کہ کچھ شخص برا ہے تو خدا کو علم ہونا چاہیے کہ وہ برا ہوگا. کوئی شخص اچھا نکلے گا تو خدا کو علم ہونا چاہیے کہ وہ اچھا نکلے گا. تو یہ چونکہ
تقدیر الہی سے تعلق رکھنے والی آیات ہیں، اس لیے میں سمجھا کہ ان کو آپ کو یہاں ٹھہر کے اس کا مفہوم سمجھا دوں تاکہ دل میں یہ خیال نہ پیدا ہو کہ نعوذ باللہ من ذالک کلام الہی مذاق ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، ایک تقدیر عام بھی ہے، اس میں چھوٹے بڑے غریب امیر کی بحث نہیں، اس میں سب انسانوں کے ساتھ خدا کا ایک شفقت کا سلوک ہے، وہ اس آیت کریمہ میں تقدیر عام کا ذکر فرما رہا ہے۔ وہی ہے جو بادلوں میں سے بارش برساتا ہے، من بعد ما قنطوا، بعد اس کے کہ وہ بالکل مایوس ہو چکے ہوتے ہیں، وہ ینشر رحمتہ ہو، اور یہاں اپنی رحمت کو پھیلا دیتا ہے۔ رحمت کا تعلق فضل کے مقابل پر عمومیت سے زیادہ ہے۔ رحم کا لفظ قرآن کریم میں ہر جگہ عمومیت کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ فضل بعض متعلق لوگوں کے متعلق، بعض خاص طبقے کے متعلق، بعض خاص قوموں کے متعلق اطلاق پاتا ہے، مگر رحمت کا جو مضمون ہے یہ عام ہے۔ اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے رحمت کا ذکر فرمایا ہے۔ پہلے فضل کی باتیں ہو رہی تھیں، اب رحمت کی باتیں ہو رہی ہیں۔ وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، باوجود اس کے کہ بعضوں کو زیادہ بھی دیتا ہے، بعضوں کو کم بھی دیتا ہے، یہ فضل کی تقسیم ہے، لیکن جہاں تک اس کی رحمت کا تعلق ہے وہ عام ہے، تمام بنی نوع انسان اس میں شریک ہوتے ہیں۔ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اور وہ وہی ہے جو کارساز بھی ہے اور صاحب تعریف بھی ہے۔ ولی کارساز کے معنوں میں، اور صاحب تعریف ہمیشہ قابل تعریف ہمیشہ کے لیے ہے۔ وَمِنْ آیاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس کے نشانات میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ، اور جو ان دونوں میں اس نے دابہ پیدا فرمائے۔ اب یہ رحمت کی وسعت کی طرف ایک مزید اشارہ ہے اصل میں۔ یہ نہ سمجھو کہ صرف تمہیں ہی زندگی کی شکلیں عطا کی گئی ہیں، یہ رحمت صرف اس زمین پر عام نہیں بلکہ سماوات پر بھی عام ہے، اور تمہارے علاوہ اور دنیایں بھی ایسی ہیں جن میں چلنے پھرنے والے، زمین پر چلنے پھرنے والے جاندار پیدا کیے ہوئے ہیں، یہ اللہ نے پیدا فرمایا ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، اور وہ ان کو جمع کرنے پر جب وہ چاہے گا قادر ہوگا۔ یہاں میں نے یہ بحث اپنی اس کتاب میں بھی اٹھائی ہے کہ قرآن کریم نے لفظ دابہ فرمایا ہے اور ہر قسم کا زیرو نہیں فرمایا۔ دابہ صرف اس جانور کو کہتے ہیں جو زمین کی سطح پر چلتا ہے۔ اڑنے والے پرندوں کو دابہ نہیں کہا جاتا، سمندر میں تیرنے والی مچھلیوں کو دابہ نہیں کہا جاتا۔ تمام عربی لغات جن کا میں نے مطالعہ کیا ہے، چھان بین کی ہے، اس پر متفق ہے کہ دابہ صرف زمین پر چلنے پھرنے والے جانداروں کو کہا جاتا ہے، خواہ وہ پھدک کر چلتے ہوں یا رینگ کر چلتے ہوں یا انسانوں کی طرح۔ تو یہ سوال واضح ہو گیا اور کھل گیا کہ خدا تعالیٰ پرندوں کے متعلق نہیں فرما رہا کہ اس نے وہاں بھی پرندے پیدا کیے ہیں، مچھلیوں کو متعلق نہیں فرما رہا کہ وہاں بھی مچھلیاں پیدا فرمائی ہیں۔ تم سے ملتی جلتی مخلوق اے انسانوں، جس طرح تم اڑ نہیں سکتے اور سمندر میں ڈوب کے گزارا نہیں کر سکتے، اسی طرح ایسے جاندار پیدا کیے ہیں جو زمین پر چلتے پھرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ان کا تمدن تمہارے تمدن سے زیادہ ایڈوانس ہو، کیونکہ زمین پر چلنے پھرنے والے جاندار جو ہیں ان کے متعلق کوئی حد بندی نہیں کی جا سکتی۔ ان میں سے ہماری زمین پر سب سے اعلیٰ درجے کا دماغ انسان کو دیا گیا۔ ان کو کیا دماغ دیا گیا ہے
اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن ایک بات قطعی ہے کہ ان دونوں کو جب خدا چاہے اکٹھا کر دے گا. اب اکٹھا ہونا دو معنی رکھتا ہے. ایک یہ کہ دونوں مخلوقات آپس میں ایک جگہ اکٹھی ہو کر مل جائیں گے، اور اس پہلو سے اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ کیا ہوگا، اس کی فکر نہیں ہے. یہ جو لوگ اڑن تشتریوں کی باتیں کرتے ہیں وہ سمجھیں گے کہ شاید مراد یہ ہے کہ اڑن تشتری لوگ وائی زمین میں آ جائیں گے، مگر یہ درست نہیں ہے. کیونکہ اڑن تشتریاں جن علاقوں کا ہمیں علم ہے کہ وہاں انسان ممکن ہے، اگر روشنی کی رفتار پہ بھی سفر کرتے ہیں تو 1000 سال ان کو سفر کرنا پڑنا تھا، اس لیے ہو ہی نہیں سکتا. لیکن یہ بھی ممکن نہیں کہ ہم ترقی کر کے کسی زمین پہ پہنچے اور وہ وہاں پہنچے ہوں. ایک بات کا احتمال ہے موجود کہ انہوں نے بزرگوں پہلے اتنی ترقی کر لی ہو کہ اپنا نان نفقہ ساتھ لے کر کسی اور سیارے پر جو ہمارے قریب ہے اس پر آباد ہو چکے ہوں، اور ہمیں ان کا پتہ نہ ہو پوری طرح. پھر ہم وہاں جائیں تو جسمانی طور پر اکٹھے ہو سکتے ہیں، ورنہ کوئی صورت نہیں. لیکن لفظ جمع بتاتا ہے کہ علمی لحاظ سے اور ایک دوسرے کے حالات کے علم کے لحاظ سے جمع ہو سکتے ہیں، اور یہ بات اب بالکل صاف اور ممکن ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. آج کل کے جو سائنسدان ہیں وہ بہت سے ایسے ستاروں، سیاروں وغیرہ کے متعلق بعض سائنسی معلومات حاصل کر چکے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں ہماری طرح کی زمین پر چلنے پھرنے والی مخلوق موجود ہے. اگر ہے تو ان کا علم ہمیں جو برقی آلات ہیں ان کے ذریعے ہو سکتا ہے، اور ان کی طرف سے بھی ایسے سگنلز ہمیں مل سکتے ہیں جن کے ذریعے ان کا علم ہو جائے کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں. ان امور کی مزید چھان بین کے لیے فنڈنگ ہو چکی ہے. دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں نے روپیہ مہیا کر دیا ہے، اس لیے اب انتظار ہے کہ کیا ہوگا. لیکن 1400 سال پہلے اس آیت کا نزول یہ اعجاز ہے. وہم و گمان میں بھی نہیں تھا انسان کے کہ ایسا کیا ہو سکتا ہے، اور جس کو قطعیت سے سائنسدان اب بھی بیان کر سکے. قرآن کریم نے قطعیت کے ساتھ بیان فرمایا، اور اذا یشاء فرمایا، ای یشاء نہیں فرمایا. فرمایا کہ اگر اللہ چاہے تو انہیں جمع کرے گا، فرمایا جب اللہ چاہے گا انہیں ضرور جمع کرے گا. خبر کی قطعیت اتنی زیادہ، اور بات ہو رہی ہے 1400 سال اس سے بھی پہلے سے. اب اگلا رکو. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله ولي ولا نصير ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشاء يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. اور يوبقون بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. ما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون.
والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون الذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. سر دست اتنی تلاوت یہ کرتے ہیں کہ میرا خیال ہے بقیہ اسی کو پورا کریں گے. کہاں سے ہے یہ؟ کون سی آیت؟ 31. ومن آیات ہی خلق السماوات تو ہو چکا ہے نا. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. عفو کا ذکر ایک پہلے بھی گزرا ہے جس میں گناہوں سے عفو کی باتیں تھیں. اب یہاں غالباً ان امور کا ذکر ہے جو انسانی کمزوریوں میں داخل ہیں. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو بہت سی مصیبتیں دنیا میں پہنچتی ہیں اپنی غلطیوں سے پہنچتی ہیں، حالانکہ تمہاری ہر غلطی کی سزا خدا تمہیں نہیں دیتا. بہت سی ایسی غلطیاں ہیں جن سے صرف نظر فرماتا ہے یا اس کا نظام یہ گنجائش رکھتا ہے کہ تم غلطی تو کرو لیکن اس کی سزا نہ ملے. اس کے لیے بہترین گواہ انسانی جسم ہے. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، ڈاکٹر صاحب بھی جانتے ہیں اچھی طرح کہ انسانی جسم کے ساتھ ہمارا سلوک نہایت جاہلانہ ہے. ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا دیں، اور اس کے باوجود خدا نے ٹیئر آفٹر ٹیئر یعنی درجہ بدرجہ ایسے حفاظتی نظام کر رکھے ہیں کہ جن سے ثابت ہے یعفو عن کثیر. بکثرت تمہاری غلطیوں سے کے بد نتائج سے تمہیں بچایا جاتا ہے. وما انتم معجزین فی الارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تم زمین میں معجز نہیں کر سکتے کسی کو، کسی کا ذکر نہیں ہے. وما انتم معجزین فی الارض، یہاں معجزین کا ایک مفہوم پہلے ترجمے کی نسبت سے ایک دلچسپ مفہوم یہ بھی بنتا ہے کہ یہ مطلب نہیں کہ جو تم چاہو کرتے پھرو، تم معجز نہیں ہو سکتے، آخر پکڑے جاؤ گے. اور جب پکڑے جاؤ گے تو اللہ کے سوا پھر تمہارا کوئی ولی اور کوئی مددگار نہیں ہوگا. اور دوسرا، معجز خدا تعالیٰ کی قدرتوں اور اس کے نظام سے بھی تعلق رکھتا ہے لفظ معجز. تو جتنے بھی اختیارات ہیں اس دنیا میں کسی حد تک تو ہیں، لیکن تقدیر الہی کو معجز نہیں کر سکتے، اس کو ناکام یا نامراد نہیں کر سکتے. اس نے تو بڑا ہو کر رہنا ہے. اس کے بعد فرمایا ان یشاء یسکن الرریح فیظللن رواکد علی ظہرہ. یہ آیت ہے جو خاص طور پر توجہ کا لائق ہے، کیونکہ فرمایا گیا ہے کہ اگر وہ چاہے تو ہوا کو ساکن کر دے. فیظللن رواکد علی ظہرہ، تو کشتیاں سمندر پر کھڑی کی کھڑی رہ جائیں. یقیناً اس بات میں ہر صبر کرنے والے شکر کرنے والے کے نشانات ہیں. جہاں تک ہواؤں کے رک جانے کے نتیجے میں بادی کشتیوں کے کھڑے ہونے کا تعلق ہے، مضمون بالکل وضاحت سے اطلاق پا رہا ہے. اور صبارن شکور کا مضمون بھی بین ہی صورتحال پہ اطلاق پا رہا ہے. اگر خدا ہوا کو کھڑا کر دے تو سوائے صبر کے تمہارے پاس کوئی چیز نہیں، کوئی ہتھیار نہیں. اور اس کے ساتھ شکور ہونا اس وقت تمہیں سمجھ آئے گی شکور ہوتا کیا ہے.
کیونکہ جب ہوائیں چلتی تھیں تم نے پرواہ نہیں کی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شکر ادا نہیں کیا، خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک احسان نہیں سمجھا، اب جب کھڑے ہو گئے تو سوائے صبر کے تمہارے پاس کو گزارا۔ اگر شکر والے ہوتے تو بعید نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ تم اس مشکل سے نکال دیتا۔ لیکن جو مشکل ہے یہاں یہ فرمایا او یوبقہن بما کسبوا، جو کشتیاں ڈوبا کرتی ہیں، غرق ہوتی ہیں، وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے نہیں، ان لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے جو ان پر سوار ہوتے ہیں۔ وَيَعْفُو عَنْ کثیر، باوجود اس کے، جیسا کہ پہلے مضمون گزر گیا ہے، وہ کثرت سے تمہاری غلطیوں کو نظر انداز کرتا چلا جاتا ہے، اس کے باوجود پھر یہ نتیجہ بھی نکلتا ہے۔ جو اس میں مشکل ہے وہ یہ ہے کہ آج کل کے جہاز تو اس میں مذکور ہو نہیں سکتے، کیونکہ وہ تو ہواؤں سے نہیں چلتے، کوئی بادبان ان کو نہیں کھینچتے۔ تو قرآن کریم نعوذ باللہ من ذالک کیا نامکمل ہے اس پہلو سے کہ آیات تو موجود ہیں مگر ان کا اطلاق پرانے زمانے میں ہو رہا ہے، اس زمانے میں نہیں ہو رہا۔ کیوں نہیں ہو رہا؟ اگر ہوا کھڑی ہو جائے تو جو انجن سے چلنے والے جہاز ہیں ان کو پرواہ بھی کوئی نہیں ہوگی، بلکہ زیادہ تیز چلیں گے، کیونکہ ہوائیں ان کے لیے مشکلات پیدا کرتی ہیں، لہروں میں جوش آتا ہے اور رفتار کمی آ جاتی ہے۔ لیکن اگر ساکن سمندر ہو تو گویا اڑتے ہوئے چلتے ہیں لوگ۔ تو ان آیات کریمہ میں اس مضمون کا اشارہ بھی کوئی نہیں، کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ رزق عطا کرتا ہے، اور یہ ہوائیں جو ہیں یہ بادل وغیرہ بارش کا سامان پیدا کرتی ہیں۔ اس کا تو کوئی تعلق نہیں اس بات سے، میں عرض کر رہا ہوں۔ اور کوئی بتائے؟ یہ جو بات ہے یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے تک انسان کی آبزرویشن ہے، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے پہلے جو کچھ ہو رہا تھا وہ یہی کچھ تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے انسان نے یہی دیکھا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آخر پر ایسی ایجادات ہونی تھیں جو ہواؤں کی محتاج نہیں تھی، اور وہ ساری آیات وہ ہیں جن کا قرآن کریم میں پیشگوئیوں کے رنگ میں ذکر ہے، ماضی سے تعلق، مستقبل سے تعلق۔ اس سے اذا یشاء قدیر میں ایک پیشگوئی ہے، مستقبل سے تعلق ہے، اس زمانے کا انسان اس کو سمجھ بھی نہیں سکتا تھا۔ بین ہی یہی مضمون کشتیوں سے تعلق رکھتا ہے، اور ان کا ذکر اس تفصیل سے ہے کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے۔ ہر قسم کی سواریاں جو ایندھن سے چلنے والی تھیں ان میں کشتیاں بھی شامل ہیں، ان میں ریل گاڑیاں بھی ہیں، ہوائی جہاز بھی ہیں، اور چونکہ ان کا ذکر ان کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اور بعد آنے والے زمانے سے تھا، اس لیے اس آیت میں اس کا ذکر بے محل تھا، ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ ان لوگوں کے لیے جو اس پرانے زمانے سے تعلق رکھتے تھے ان کے لیے صبر اور شکر کا پیغام اسی تجربے سے ہو سکتا تھا، ان کو میسر تھا۔ جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے بھی صبر اور شکر کا ایک پیغام ہے، اور وہ یہ ہے کہ جیسا کہ قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے، ایک سمندری جہاز چلتے ہیں اور بڑی بڑی تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں، ان میں غرق ہونے کا بھی ذکر موجود ہے، ان کو غرق کرنے والی طاقتوں کا بھی ذکر موجود ہے۔ اس لیے جب ان آیات پر آپ غور کریں تو پتہ چلے گا کہ ان کی غرقابی ہو سکتی ہے، باوجود اس کے ہواؤں سے اس کا تعلق نہ ہو، یعنی بظاہر ان کا تعلق رفتار کے لحاظ سے انجنوں سے ہو، آگ سے ہو، لیکن اس کے باوجود وہ بے حیثیت ہے، ان کو بھی صبار اور شکور بننا پڑتا ہے۔ اس ضمن میں آج کل کے زمانے میں خاص طور پر بہت تحقیق ہو رہی ہے طوفانوں کے متعلق،
اور ان طوفانوں کے متعلق وہ سائنسدان اب یہ بتا رہے ہیں کہ اتنے بے بس ہو جاتے ہیں موٹر جہاز کہ ایک تنکا جس طرح سمندر کی لہروں کے رحم پر ہو، اس طرح ان کا حال ہو جاتا ہے. تو اگر وہ شکور نہ ہوں جبکہ جہاز ٹھیک ٹھاک چلتے ہیں تو پھر ان کو صبار ہونا پڑے گا جو نہیں ہیں. چنانچہ جتنے بڑے بڑے جہاز غرق ہوئے ہیں ان کے متعلق ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم نے ان کو اتنا محفوظ کر دیا ہے قدرت کے خلاف کہ ان کا غرق ہونا ممکن ہی نہیں رہا. ایسے جہازوں نے جب سمندر میں سفر کیا ہے تو پہلے سفر میں غرق ہو گئے، دوسرے سفر کی توفیق ہی نہیں ملی. سب آدمی، سارا عملہ جو چیدہ لوگوں کا سب ساتھ ڈوب گیا. اور کی تلاش ہو رہی ہے ان ڈوبے ہوئے جہازوں کی، ان کے اندر پہ کیا گزری تھی. تو یہ آیات کریمہ یہ ظاہر کرنے والی ہیں جہاں تک صبور اور صبار اور شکور کا تعلق ہے، اس کا تعلق ماضی سے نہیں ہے صرف، لیکن صبر اور شکر کن حالات میں ہونا چاہیے اس کا تعلق ماضی سے ہے. وہ حالات اور تھے، وہ حالات اب پیدا ہونے ہیں. یہ رسول کا دور ہے اور اس کا ذکر آپ کو صرف پیشگوئیوں میں ملے گا. ماضی میں جو چیز ہونی نہیں تھی اس کا قرآن کیسے ذکر کر سکتا تھا؟ وہ قرآن غلطی ہوتی نعوذ باللہ من ذالک کہ جو چیز ہے ہی نہیں اس کا ذکر کر رہا ہے. تو آن حضرت کا صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اب جاری ساری ہے قیامت تک. تمام پیشگوئیاں اس دور میں رسول اللہ علیہ وسلم کے اوپر ظاہر فرما دی گئی تھی. آج عربی کلاس میں نے ایک یہ بھی ذکر کیا تھا، ضمن آپ کو بھی بتا رہا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بھی ایسی پیشگوئی نہیں جو پرانی پیشگوئیوں کی حدود سے باہر ہو. 100% ثابت کیا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم نے وہ ساری پیشگوئیاں فرمائی ہیں جن کی کچھ تفسیری رنگ میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کی گئی، مگر قرآن سے باہر آپ نہیں نکل سکتے، وحی کے لحاظ سے بھی کسی پہلو سے بھی. تو آپ کی وحی بھی قرآن وحی کے تابع اور محدود ہے، اور رسول اللہ علیہ وسلم کی وحی قیامت تک کے لیے حاوی ہے، پہلے زمانوں پر بھی اور آئندہ زمانوں پر بھی. بس اس پر ہم اس مضمون کو ختم کرتے ہیں. یہاں میں نے آگے پڑھی ہے آج کوئی؟ اچھا پھر ابھی پھر وقت ہے شاید. اور یوں بھی خنّا بما کسبوا ویعفو عن کثیر، یہ ترجمہ کر دیا تھا. پھر آگے کون سی آیت رہ گئی ہے؟ نہیں میں نے پڑھی تو نہیں تھی، وہ یہاں تک پڑھی تھی. چلو ورنہ کل پڑھ لیں گے. پھر چلو وقت ختم ہو گیا. میرا خیال تھا کہ میں نے صرف اتنی پڑھی آیتیں جتنی میں کور کر سکتا تھا اس سلسلے میں، مگر زیادہ پڑھ گیا ہوں گا اس سے. چلو پھر سے السلام علیکم.